دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جس سے ہم سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اپنی گفتگوؤں میں، سوالات میں، تبادلہ خیال میں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی نظریے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شخصیت کو زیر بحث نہ لے کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ایک شخص کا نام لے کر ان کے افکار و نظریات کو میری خدمت میں پیش کیا ہے، میں نے براہ راست ان کی زبان سے ان کا استدلال نہیں سنا۔ اگر میں نے ان کی زبان سے براہ راست ان کا استدلال نہیں سنا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک شخصیت کے نظریے کے پس منظر میں پوچھے گئے سوالات پر تبصرہ کروں اور سننے والا اس سے یہ اثر نہ لے کہ میں اس شخصیت کے نظریات پہ تنقید کر رہا ہوں جو زیر بحث ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی نظریے ہمارے سامنے آئیں ان کو شخصیات سے مجرد کر کے جو نقطہ نظر ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اس کو پیش کریں، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ اس کو پرکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ماحول بنا ہے اور اس کے نتیجے میں بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ علماء کی مجالس میں لوگ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی غامدی صاحب تو یہ بات کہتے ہیں، تو وہ فوراً سے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو غامدی صاحب نے بات کہی یہ خلاف اسلام ہے۔ اب غامدی صاحب کا استدلال کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، اس کو انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تو لوگوں نے ان کی رائے پیش کی تھی۔ تو اس رویے کو ہمیں پوری کوشش کر کے بدلنے کی صحیح کرنی چاہیے ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بات پیش کر رہا ہے، وہ بات ہے جس کو مختلف اہل علم کے حلقوں میں پیش کرنا چاہیے اور اس پہ ان کا تبصرہ طلب کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب ہوں یا کوئی دوسرے صاحب ہوں، سب قابل عزت لوگ ہیں، دنیا کے اندر سب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان کے کسی نقطہ نظر پر تنقید یا ان کے کسی نقطہ نظر کی تحلیل نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں نے ان سے براہ راست ان کی زبانی یہ بات نہیں سنی کہ وہ کس پس منظر میں کیا استدلال پیش کرتے ہیں۔ البتہ جو رائے آپ نے پیش کی ہے، کوئی صاحب علم اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایسے افراد کا انتخاب کرے جو اپنی صلاحیتوں میں بہت ممتاز ہوں، نمایاں ہوں، اور وہ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ دنیا کی عنان اور دنیا کی حکمرانی اور دنیا کی بازگشت ان کے ہاتھ میں ہو، تو اس خیال کو اگر آپ اپنی بنائے استدلال میں دیکھیں گے تو یا یہ خیال عقلی ہے یا یہ خیال دینی ہے۔ اگر تو یہ کوئی دینیاتی ہدایت کا تقاضا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ دینی نص واضح کریں کہ جس کے اندر یہ ذمہ داری یا فریضہ آپ پر عائد کیا گیا ہو۔ تو ہمارے ہاں بالعموم اس ضمن میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ خلافت کے انعقاد کی نصوص ہیں۔ خلافت کے انعقاد کی جو نصوص ہیں ان کو اگر آپ سادہ زبان کے قاعدوں پر قرآن مجید کے اندر جا کر پڑھیں تو آپ پر یہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس میں ہمارے علم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کی بنیاد پر ایک پورا کا پورا قصر تعمیر کر لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب لفظ خلیفہ وہاں پر آ گیا ہے۔ خلیفہ کا لفظ جس طریقے سے صاحب اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی لیے نائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی حکمران اپنا خلیفہ یا جانشین ٹھہراتا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ملا کر ایک پورا کا پورا فلسفہ بنانے کی کوشش کر دی۔ حالانکہ قرآن مجید کے جس مقام کا بالعموم حوالہ دیا جاتا ہے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ایک صاحب ارادہ، صاحب اختیار مخلوق کو بھیجنے کا اپنا مشن بیان کر رہے ہیں۔ وہاں یہ پیش نظر ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر اپنا کوئی جانشین مقرر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے بھی آپ دیکھیے جو فرشتوں کا مکالمہ ہے جس بنا پر فرشتوں نے اعتراض کیا ہے اور جو ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا وہ سب اسی پس منظر میں ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ صاحب ارادہ، صاحب اختیار مخلوق کو بھیجیں گے تو وہ زمین پہ کچھ تو خون کے بازار گرم کرے گی، لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس سے سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو فساد پھیلے گا، لوگ ایک دوسرے کا خون کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا انہیں جواب دیا کہ یہ تم میری پوری اسکیم کو سمجھے بغیر یہ اعتراض کر رہے ہو۔ میری جو پوری اسکیم ہے اس میں ہمیشہ ایسے برگزیدہ لوگ رہیں گے جو لوگوں کو راہ ہدایت پر رکھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے اسماء بتائے، ان کا تعارف کرایا۔ علم الآدم الاسماء جو آتا ہے اس میں یہی ہستیاں مراد ہیں۔ اور پھر سیدنا آدم کو کہا کہ ان کے سامنے آپ ذرا پیش کریں میری پوری اسکیم۔ فرشتوں سے پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آدم سے پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ تو اس پس منظر میں وہ آیت آئی ہے
اور وہاں پر جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ارادہ مخلوق کو زمین پہ بھیجا جائے گا، اور اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے کچھ نیک بندے رہیں گے جو ان کو راہ ہدایت پر رکھنے کی تلقین، یاد دہانی، نصیحت کرتے رہیں گے۔ انبیاء، صالحین، صدیقین سب اسی کی قبیل سے ہیں۔ دوسری چیز جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ رسول کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے۔ ہمارے اساتذہ نے بڑی ہی تفصیل سے یہ نقطہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ عام انسانوں کا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو عدالت بن کے آتے ہیں، اور اس کے بعد زمین کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ان کو انعام کے طور پہ اقتدار سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اقتدار کی سپردگی ہے یہ اللہ کی اسکیم کے تحت ہوتی ہے۔ تو ان دو معاملات کو الگ کر لو، اس سے جو دینی تصور خلافت کا برآمد کیا جاتا ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو دینیاتی استدلال کا معاملہ تو یہ ہے۔ اب اس دینیاتی استدلال میں چونکہ انہوں نے ایک پوری عمارت تعمیر کی ہے تو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ خلیفہ بنانا ہے، تو وہ خلیفہ چونکہ خدا کا نمائندہ ہوگا، تو اب خدا کے نمائندوں کے انتخاب کا استحقاق کن کے پاس جاتا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں ایک اور فلسفہ پیدا کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جو ارباب حل وقت ہیں وہ ہونے چاہیے جو دین کا ایک خاص سطح کا شعور رکھتے ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کی مثالوں کو استعمال کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کوئی جمہوری اصولوں پر نہیں کیا تھا، نہ وہ ان کے زیر سایہ کوئی حکومت بنانے کے لیے نکلے تھے، وہ تو ایک الہی مشن پہ نکلے تھے جس کے نتیجے میں انہیں اللہ نے جزا کے طور پر اقتدار دیا۔ خود قرآن مجید نے اس کو جا بجا بیان کیا ہے۔ تو جب اقتدار مل جاتا ہے اس کے بعد دین آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ یہ معاشرے سے متعلق دین کے احکامات ہیں۔ جس وقت تک معاشرے میں یا نظم اجتماعی میں آپ کو طاقت، قدرت، ملکہ اور اقتدار حاصل نہ ہو تو مذہبی ہدایات آپ سے متعلق نہیں ہوتی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، اسلام ہی ہے، لیکن مسلمان قوم بحیثیت قوم پہلی دفعہ کب نمودار ہوئی ہے؟ وہ اس وقت نمودار ہوئی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا استفا کیا اور ان کی قوم میں نبوت کو خاص کر دیا، اور انبیاء کی اسکیم کے خاتمے کے ساتھ قوموں کے استفا کو مقرر کیا کہ اب دنیا میں شہادت کے منصب پر یہ فائز ہوں گے۔ تو پھر قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں کئی سو سال، اور اس میں جا کے بنی اسرائیل ایک مقام پر پہنچے ہیں قومی حیثیت میں۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شریعت ادا کی ہے جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب تک نظام نہیں بنتا، معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، ابھی ریاست یا حکومت نہیں ہے، تو معاشرے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کے جو بھی احکامات ہیں وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی وہ حیثیت اور نوعیت پیدا ہو گئی ہے تو حکم آپ سے متعلق ہوگا۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو باپ کی اطاعت کرنی ہے، باپ بن گئے ہیں تو بچوں کی تربیت کرنی ہے، شادی کر لی ہے تو اب شوہر کی اطاعت کرنی ہے، پیسہ آ گیا ہے تو اب زکوٰۃ دینی ہے، کسی ادارے کے سربراہ بن گئے ہیں تو اب اپنے دائرے کے اندر امر بالمعروف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ریاست کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے مسلمانوں کے مجموعے کی صورت میں تو ان کو وہاں پر شریعت کا نفاذ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور نظم اجتماعی سے متعلق بھی دین میں احکامات دیے گئے ہیں، وہ فرد کو بحیثیت فرد نہیں بلکہ معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے خلافت کا، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ جہاں مسلمان ہوں گے ان کے معاشرے کی تنظیم ہوگی، اس سے آپ ریاست وجود پذیر ہوگی۔ جب ریاست وجود پذیر ہوگی تو اس سے متعلق دین کے احکامات اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ وجود پذیری کا جو عمل ہے اس کے بارے میں البتہ اللہ کے دین میں ایک بات بتا دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امرہم شوری بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا۔ گویا تشکیل پانے کا مرحلہ ہی اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک بینہم، مسلمانوں کے مابین اتفاق نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر کہیں قرآن مجید نے بین العلماء نہیں کہا یا بین الفلاسفہ نہیں کہا، بینہم کہا ہے۔ تو یہ عام آدمی کا حق ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ میں اگر ریاست کو وجود پذیر کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ مجھ سے جو یہ حق چھینا جاتا ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ آپ میں تو فیصلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اچھے حکمران کا انتخاب کریں، سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ میرے اوپر ریاست جیسی چیز کو نافذ کرنے اور تھوپنے کے لیے آ گئے ہیں؟ ریاست ضرورت سے پیدا ہوتی ہے اور اس ضرورت میں فریق ہوں۔ مجھے اگر اس چیز کا اندیشہ ہے کہ میرے جان مال آبرو کے خلاف کوئی تعدی یا کوئی اقدام ہوگا اور میں تحفظ چاہتا ہوں کسی اور کے اختیار سے بچنے کا، تو یہ میری ارج ہے جس کے اندر سے ریاست کا ادارہ پھوٹتا ہے۔
تو اگر یہ میری ضرورت کے تحت وجود پذیر ہو رہا ہے تو میرے مشورے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں بہت خلط مبس اور غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں، ان کو رفع کر لینا چاہیے۔ دین نے آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی، نہ دین نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق سلب کریں اور یہ کہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے 20,000 نوجوانوں کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ یعنی جس انتخاب کو آپ میرے لیے ماننے کے، ایک عام آدمی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ اختیار آپ کو کیسے حاصل ہو گیا کہ آپ مثال کے طور پہ 20-22,000 لوگوں کی ٹریننگ کریں؟ تو یہ آپ کون ہیں؟ آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اس کے فرستادہ چنیدہ منتخب فرزند ہیں، تو پھر آپ پہلے اپنا حق کے دعویٰ ثابت کریں کہ مجھے خدا نے مقرر کر دیا۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں جی میں 22,000 یا 25,000، کوئی بھی شخص کہتا ہے ان لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو اس جگہ پہ پہنچاؤں گا اور اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کو تسلیم کس نے کرنا ہے؟ میں نے تسلیم کرنا ہے۔ تو اگر میں تسلیم کرنے سے انکار کر دوں کہ بھئی ان 20,000 لوگوں کو مجھ پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ حق مجھے قرآن مجید نے دیا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حق آپ کو مل گیا تو آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی دلیل، کوئی بنیاد دین کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ پہلا پہلو ہے کہ اگر آپ کے استدلال کی بنا مذہبی نصوص ہیں تو ان کے ذریعے سے لا کر اپنے مقدمے کو کوالیفائی کریں۔ اگر مذہبی نصوص نہیں ہیں بلکہ آپ کی یہ ارج اور خواہش عقلی تقاضوں سے پیدا ہو رہی ہے، تو عقلی تقاضوں سے جو بھی بات آپ کہیں گے میں عقلی بنیادوں پر اس کی تائید کروں گا اور عقلی ہی بنیادوں پر اس کی تردید کروں گا۔ وہاں پر دین زیر بحث نہیں آئے گا، وہاں حکمت، تدبیر، تجربہ، مشاہدہ، عالمی عرف، حالات، تاریخ، اس کی روشنی میں ہم کسی چیز کو تجزیہ اور تحلیل کریں گے۔ تو اس پس منظر میں اگر کوئی صاحب علم یہ خواہش رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت ہو، وہ پھر سے دنیا کے اسٹیج کے اوپر نمایاں حیثیت سے سامنے آئیں، وہ کی رول پلے کریں، وہ ورلڈ پلیئرز کی اس ٹیم میں شامل ہوں جو دنیا کے فیصلے کر رہی ہے، تو یہ خواہش رکھنا اپنی ذات میں کوئی ممنوع نہیں ہے، یہ بالکل جائز خواہش ہے۔ آپ اس خواہش کو رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں، اس کو دینی کونیٹیشن کا نام نہ دیں، بس یہ مہربانی کریں کہ اس کو دین مذہب کا تقاضا قرار نہ دیں، اس کو ایک عملی ضرورت کے طور پر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور پیش کریں، اور آپ جب پیش کریں گے تو ہماری تائید، ہماری دعائیں، نیک تمنائیں سب کی سب اس کے ساتھ شامل ہوں گی، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ اگر مسلمان کل دنیا کے اسٹیج پر اس مقام پہ آ جاتے ہیں جہاں آج عالمی قوتیں اور فاتحین نظر آتے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے باعث تسکین ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے انڈائریکٹلی ہمارے جو دینی دعوتی سٹرکچرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، ہمارے پاس وسائل زیادہ آئیں گے تو ہم دنیا تک خدا کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ 10 چیزیں ہو سکتی ہیں فوائد کی، لیکن یہ دین کا نہ مطالبہ ہے، نہ تقاضا ہے، اور نہ دین نے مجھ پر اور آپ پر یہ لازم کیا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔